السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا خوف ہر دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے آنسو بہانا، اور جس کے آنسو نہ نکلیں وہ اپنا چہرہ ہی اگر رونے والا بھی بنا دے، اللہ رب العزت اس عمل کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ان باتوں سے ہمارے پاس بہت سی باتیں اخذ کرنے کے، بہت سی باتیں ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو جو حدیث میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک ندامت سے بہایا ہوا آنسو ہو، ایک اللہ رب العزت کی خوف سے نکلے والا آنسو ہو۔ یعنی یہ پانی جو آنکھ سے نکل جائے، چاہے رب کے خوف کی وجہ سے یا ندامت کی وجہ سے، اور جو ندامت ہوتی ہے وہ بھی کسی عظیم ہستی کی ہوتی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال بھی دیکھیں کیا اٹھے تھے، جس کا ایک اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن آپ نے ہمارا حساب لینا ہی ہے اور ضروری بھی ہے تو نبی محترم کے سامنے مت لینا۔ یعنی نبی کریم کی اتنی شرم ہے، اتنی حیا ہے، تو اللہ رب العزت کی بھی اتنی شرم اور اتنی حیا ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو قطرے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ آنسو کا قطرہ جو زمین پہ گر جائے، خوف خدا کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، رب تعالیٰ کی وجہ سے، غرض اس کے پیچھے جو بھی ہو۔ کئی مرتبہ انسان عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا اور دعا کے لیے بھی رو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے آنسو اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں یہ قطرے۔ اور دوسرا قطرہ جو میدان جہاد کے اندر جو کفار کے خلاف تلوار نکالتے ہوئے جو مسلمان کو ضرب پڑے اور اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گر جائے، اور اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل اور عنایت ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، یہ بھی اگرچہ عمل تھوڑا ہے، لیکن چونکہ اس میں انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا تن من دھن نشاور کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، شہید کو اس کا ٹھکانہ جنت کا دکھا دیا جاتا ہے، اور شہید کو ابھی خون کا قطرہ نہیں گرا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح یہ جو آنسو بہانا ہے نا، اس کا بھی بڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے، جو پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا۔ ایک آنسو بہانا تھا خدا کے خوف کی وجہ سے، ایک آنسو بہانا یہ ہے ندامت ایسی ہو کہ میں نے اس ہستی کا کہا نہیں ماننا، میں نے اس ہستی کی بات نہیں مانی جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے ان گنت انعامات کیے، جس نے دیکھنے والی آنکھ دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، پکڑنے والے ہاتھ دیے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے جس چیز کی طرف میری رہنمائی کی میں نے وہ نہیں کیا، میں نے گناہ کر لیا، میں نے معصیت کر لی، میں نے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیا، میں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، میں اس راہ کے اوپر چل پڑا جس کے اوپر اللہ نے چلنے سے مجھے روکا تھا۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو ندامت کا ہونا چاہیے گناہ کرنے کے بعد۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کے دل کے اوپر گناہ ایک بھاری پہاڑ جیسا ہوتا ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑے بڑے گناہ بھی مکھی کے سر کے برابر بھی نہیں، مکھی جتنی بھی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، اور بندہ مومن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پہاڑ جتنا دیکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرنا، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانا، یہ عمل چھوٹا ہے اور اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا یہ بات بھی لیکن ہم نے سمجھنی ہے، قبل اس کے کہ ہم اس کے ڈیٹیل ڈیپ میں جائیں، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک بندہ اٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ کہہ دیتے تھے، کہنا چاہیے، کہنے کا انکار نہیں کر رہا۔ لیکن ایک بندہ، مثال دے رہا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے، ایک بندہ کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے، وہ گناہ تو نہیں چھوڑ رہا اور زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے۔ اب بتائیں یہ اللہ معاذ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہے یا اللہ رب العزت کا اس نے حق ادا کیا؟ آپ خود بتائیں۔ یعنی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو توبہ کس بات کی کر رہا ہے، استغفار کس چیز کی پڑھ رہا ہے؟ جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا ہے، انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے رک کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے۔
خیر یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے, اس کا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ رکھا کہ انسان کو سب سے پہلے یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ میں گناہ چھوڑوں گا اور گناہ چھوڑ کے توبہ کرنی چاہیے. خیر اس کی جو توبہ کی شرائط ہیں وہ لمبی چوڑی اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے کبھی رکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. یہ بات یاد رکھیے کہ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے. غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا تو آمینہ کے لال کو بنایا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آدم کا ہر بیٹا غلطی کرے گا. وخیر الخطائین, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بہترین غلطی والے کون ہیں؟ کیا غلطی کرنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, وہ غلطی کرنے والے سب سے بہترین ہے جو توبہ کریں. یعنی توبہ انسان کو بہترین غلطی کرنے والا بنا دیتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہاں اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اور توبہ کرو ہی نہ تو اللہ رب العزت ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. توبہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے, مقصود ہے کہ دیکھو ایک میرا بندہ ہے, وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے, وہ اس کو معاف کرنے والا. یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی حیران کن بات ہے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ انسان ابھی نیکی کا خیال سوچتا ہے. نیکی کا خیال سوچا آپ نے, میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سوچے میں عمرے پہ جاؤں گا, ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سوچے میں صدقہ کروں گا. کوئی نیکی کا خیال سوچ لیجئے, اللہ رب العزت اس نیکی کو لکھ لے گا. آپ نے کی یا نہیں کی, صرف نیت کی لکھ لی گئی, صرف نیت سے لکھ لی گئی. اور گناہ کے بارے میں حدیث ہے کہ گناہ انسان کر بھی لیتا ہے تو کچھ گھڑی, اس گھڑی کی تفصیل نہیں ملتی, کچھ گھڑی فرشتے پتہ نہیں وہ کتنی مدت ہے گناہ نہیں لکھتے. کس لیے نہیں لکھتے؟ کہ یہ بندہ کہیں ابھی توبہ نہ کر لے. گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کچھ گھڑی مؤخر رہتا ہے لکھنا تاکہ یہ بندہ پلٹ آئے. اور جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے نا, حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں کو, اور خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے, اس نے گناہ کر لیا, اس نے غلطی کر لی, اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا, اس لیے اس نے توبہ کی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اللہ کہتا ہے اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا. پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس نے اب مجھ سے توبہ کر لی, اب یہ زندگی میں چاہے جو مرضی گناہ کرتا رہے میں اس کا گناہ معاف کرتا ہوں. بتائیے, یہ گناہ سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ جو بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے, اللہ رب العزت اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ دوبارہ لکھتے ہی نہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل. قربان جائیں اپنے رب کی رحمت کے اوپر. یہ کتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. گناہ تو میں کرتا ہوں, گناہ تو آپ کرتے ہیں, لیکن میرا اور آپ کا رب رات کے پہر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. کس لیے؟ کہ سارے دن کے گناہ گار آ جائیں میری بارگاہ میں ان کے گناہ معاف کرتا ہوں. پھر صبح ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. پھیلانے مجھے اور آپ کو چاہیے. آ جائیں ساری رات کے گناہ گار, میں اور اب ان کو معاف کرتا ہوں. اور اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں, ہر لمحے کہیں صبح ہو رہی ہے, ہر لمحے کہیں رات ہو رہی ہے, گویا 24 گھنٹے یہ ندا دی جا رہی ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور آپ کی طرف پلٹ, اور آپ کی طرف پلٹ, اور آپ کی طرف. اور یہ بات یاد رکھیے, اس توبہ کے اندر ایک بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے. ایک انسان نے گناہ کیے, گناہ لکھا جا رہا ہے, گناہ کیے, گناہ لکھی جا رہا ہے. ابھی اس نے نیکی نہیں کی, ابھی نیکی نہیں کر رہا, لیکن صرف گناہ کرتا جا رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اس نے آ کے ہاتھ پھیلا دیا. ہاتھ پھیلانے کے بعد اللہ کو کہا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اس کے گناہ مٹا دیے. اگر حدیث صرف یہ بھی ہو تو اجر و ثواب کے لحاظ سے نہایت چھوٹا عمل اور بہت بڑا ثواب ہے. لیکن حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. یعنی توبہ چھوٹا عمل بڑا ثواب. گناہ کا رجسٹر تھا لاکھوں کا, توبہ کی, نیکی نہیں کی, وہ لاکھوں کا رجسٹر
خود بخود لاکھ نیکیوں میں کنورٹ ہو گیا۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم اگر سمجھنا ہو تو یہی ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی یوں ہی بیان کی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت اتنی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اتنی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور صرف پسند نہیں فرماتا، اللہ رب العزت اس کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ اور حیران بندہ رہ جاتا ہے یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کو اس کے بارے میں بھی وہم آتا ہے جب انسان مصیبت اور مشکل کا شکار ہوتا ہے، لیکن انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ یقیناً، وہ احمق ہے بندہ اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ کوئی اور اللہ رب العزت سے زیادہ اس پہ شفقت رحمت کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے۔ لیکن آپ نے اس حدیث کے اوپر ذرا غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی خوشی کی کیفیت کی مثال نبی کریم نے ایسی دی کہ ذہن میں بھی رہ جائے، ہمیشہ کے لیے رہ جائے، آپ کا اور میرا عقیدہ، منہج، طریقہ، رستہ، ہر چیز درست ہو جائے، اور ہم اللہ رب العزت کو منانے والے بن جائیں۔ چھوٹا عمل کر کے بڑا ثواب کما لیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا ایک بندہ ہے جو صحرا میں گیا، ساتھ اس کے سامان ہے، ساتھ اس کے اونٹنی ہے، ساتھ اس کا مال و اسباب ہے، صحرا میں چلا گیا، اچانک وہ سو گیا، یا دوسری روایات میں تفصیلاً آتی ہے، میں آپ کے سامنے صرف مفہوم بیان کرتا ہوں، اس کا سامان اس سے کھو گیا، اور جب وہ سامان کھو گیا، وہ بھوک اور پیاس سے صحرا میں بلکتا ہے، اس کے پاس پانی بھی نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی چلا گیا، سواری بھی چلی گئی، اب قریب ہے کہ وہ مر جائے، اس حالت میں اس کی آنکھ لگی، اور وہ آنکھ اس کی کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سارا سامان اونٹ سمیت، سواری سمیت، پانی، کھانا اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یہ بندہ خوشی کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، الٹے لفظ بول رہا ہے۔ یہ کفر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یہ کفر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی خوشی مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کس بندے کے اوپر؟ جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ کون؟ گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، قربان جائیں رب کی رحمت کے اوپر، قربان جائیں رب کے عمل کو قبول کرنے کے اوپر۔ کتنا چھوٹا عمل ہے بتائیے۔ مسند احمد کی حدیث میں نے اور آپ نے نہیں سنی، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کتنا گناہگار ہو، اتنا گناہگار ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے اس کے رجسٹر بھر جائیں۔ یہاں پہ رکیے، سوچیے، زمین سے لے کے آسمان تک کی وسعت سائنس کا طالب علم تو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، سورج ستارے، لیکن عام بندے کو بھی سمجھنی چاہیے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے نہ بھر جائے، بلکہ گناہوں کے دفاتر سے بھر جائے۔ ایک رجسٹر کے اوپر آپ 1 ارب لکھ دیں، ایک صفحے کے اوپر 1 ارب لکھ دیں، یعنی گناہوں کے دفتروں سے زمین و آسمان بھر جائے، اور یہ سارے کے سارے بھرے ہوئے رجسٹروں والا بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ اس بندے کو پتہ تو ہے نا کہ کوئی اس کا رب ہے جو اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے 1 مرتبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ کون سا واقعہ؟ کفل کا۔ کفل کون تھا؟ برائی کا تعاقب کرنے والا، برائی کے پیچھے جانے والا۔ کوئی برائی کا کام، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی برائی کا کام ایسا نہیں تھا جس کا تعاقب کفل نہ کرتا ہو، ہر وقت برائی کے پیچھے، جیسے لوگ نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، برائی کے پیچھے۔ اور یہ جو بات ہے نا، اب بات آئی ہے، بھاگنا بھی مغفرت کی طرف چاہیے، مسابقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا کے اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگنا چاہیے۔ یہ کفل نامی بندہ گناہوں کی طرف بھاگا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مرتبہ ایک مجبور عورت اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میں تجھے 60 درہم دوں گا اس کام کے عوض، سودا طے ہو گیا۔
جب وہ عورت تنہائی میں اس کے پاس آئی اور معاملہ جو طے ہوا تھا وہ معاملہ سر انجام پانے لگا تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کفل حیران رہ گیا کہ میرا تیرا سودا نہیں ہوا؟ کیا میں تیرے سے زبردستی کر رہا ہوں؟ کیا میں تیرے پہ جبر کر رہا ہوں؟ کیا میں تیرے پہ ظلم کر رہا ہوں؟ ایک ایگریمنٹ ہے، پیسے دیے ہیں، روتی کس بات سے؟ آنکھ میں آنسو کس بات پہ؟ کہتی ہے اس وجہ سے نہیں روتی، تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، یا معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے روتی ہوں کہ مجبور ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، اس رب سے ڈرتی ہوں کہ مجبوری کی وجہ سے گھر کے اندر یہ حالات تھے، یہ علاج معالجہ کروانا تھا، اس کی وجہ سے اپنی عزت کو بیچ رہی ہوں۔ کفل اس کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے۔ اس خاتون کی ایک بات، یہ کفل جو برائیوں کے پیچھے بھاگنے والا ہے، اس کے دل کو بدلنے کا سبب ایسا بنتی ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پیسے بھی لے رہی ہے اور پیچھے مجبوری بھی ہے، مجبوری اور جبر کے باوجود رب سے ڈر رہی ہے۔ کفل تیرے پاس تو کوئی مجبوری نہیں تھی، تیرے اوپر تو کوئی جبر نہیں تھا، تو رب سے کتنا نافرمان رہا، بس یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے دل میں ندامت کا، توبہ کا، استغفار کا خیال آیا، ادھر سے ملک الموت کا نزول ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب اگلے دن لوگ دیکھ رہے ہیں، کفل گھر سے نہیں نکل رہا، لوگوں نے آپس میں باتیں کی، شراب کے نشے میں دھت ہوگا، اٹھ جائے گا۔ کافی عرصہ بیت گیا، جب دوپہر کو دیکھا کفل بازاروں میں آوارہ اس طرح نہیں پھر رہا، جو اس کے معمولات تھے اس کے گھر کے باہر پہنچے، دروازے کے اوپر لکھا ہوا پایا، جس کا ترجمہ اردو میں یہ، عربی میں لکھا ہوا کہ اللہ رب العزت نے، یا ان کی زبان میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک رات کے اندر اندر پوری زندگی کی خطائیں معاف ہو گئیں۔ آپ اور میں، ہمیں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اب اللہ معاف نہیں کرے گا، بڑا گناہ گار ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ رب جو کفل کے گناہ معاف کرنے والا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آپ نے قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا واقعہ نہیں سنا؟ قربان جائیں، ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے نادم ہوئے۔ شبیبہ غامدی ہیں، برائی کا ان سے عمل ہو گیا، برائی ہو جانا یا گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اس گناہ کے اوپر تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، یا آدم کی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھتا ہے، اس کے اوپر ندامت کرتا ہے۔ برائی کا ارتکاب کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، کہا اللہ کے رسول برائی ہو گئی ہے، سزا دے دیجیے، سزا لاگو کر دیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرتی ہوں، گناہ سونے نہیں دیتا، رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، عبادت لطف نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر برائی ہوگی ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہو لینے دو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ نبی رحمت ہیں، حالانکہ اگر اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہتے اس وقت نافذ ہو سکتا تھا۔ خیر، برائی کا نتیجہ ظاہر ہوا، نبی کریم کے پاس آئیں، نبی کریم نے کہا جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک تجھے رجم نہیں کیا جائے گا۔ پیدا ہوا، اس دن آئیں، کیسی 9 ماہ گزر چکے ہیں، آج بھی دل اسی طرح گناہ کے اندر پشیمان اور نادم ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول طہرنی، اب تو پاک کر دیجئے، اب تو گناہ کا نتیجہ نکل چکا ہے، اب بچہ ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا واپس پلٹ جا، جب تک بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں کھائے گا اس تجھے سنسار نہیں کیا جا سکتا، بچے کی پرورش کون کرے گا؟ وہ عورت ایسی نیک اور طاہرہ نکلی، پھر بعد میں گناہ کے انہوں نے کیا کیا؟ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ بچہ بھی صرف 6 ماہ کا تھا کہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں پیش ہو جاتی ہیں۔ 6 ماہ کی عمر میں اس کی ایسی ٹریننگ کرتی ہیں کہ جلدی جلدی کھانا کھا لے اور میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو رجم کا حکم دیا، صحابہ کو ایک تربیت اور ٹریننگ بھی دی، اور بعض اسکالرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اسلام میں نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ خالد ابن ولید سنگسار کر رہے ہیں، پتھر ماتھے پہ لگا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا، خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گر گیا، خالد کے منہ سے الفاظ نکل آئے
کہ ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی شکن آلود ہو گئی, غصے میں آئے, آگے بڑھے, کہا خالد تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے, تجھے نہیں پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. نہیں اللہ کے رسول آپ بتلائیے. کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے سارے جنت میں چلے جائیں. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, دوسری روایات کے الفاظ ہیں کہ سارے گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. تو معزز سامعین گرامی قدر, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ چھوٹا سا عمل کر لیں, اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر لیتا ہے. معزز سامعین گرامی قدر, یہاں پہ ہم لیتے ہیں آج آپ سے اجازت. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.